الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نام ہے رحمان تیرا، ہم بڑے نادان ہیں، بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کریں انسان ہے. خوار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے. آواز اس کی ذرا تیز رکھو تھوڑی. رب ذوالجلال سے کوئی بڑا نہیں ہے، میرا اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ نے اپنے جیسا بھی کوئی نہیں بنایا، برابر کا بھی اللہ نے کوئی نہیں بنایا. چاہتے تو بنا سکتے تھے، دن کا الگ خدا ہوتا، رات کا الگ ہوتا، خوشیاں اپنے پاس رکھتے، غم کسی اور کے حصے میں ڈال دے. اللہ چاہتے ہو سکتا، لیکن رب نے ساری اختیارات اپنے قبضے قدرت میں رکھے ہیں اور یکتا ہے.
سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، اتنی بڑا ہے جس نے اتنی بڑی زمین بچھائی ہے اس کا خالق کتنی بڑا ہوگا، اتنی بڑا آسمان سجایا ہے بغیر ستون کے ٹھہرایا ہے، پھر سوچو کہ وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، جس کی کرسی اتنی بڑی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمان زمین چھوٹے اور میرے رب کی کرسی اس سے بڑی ہے، عرش کتنی بڑا ہوگا، اتنی بڑی ذات۔ جب سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو دیکھا، جتنی لیول ان کا اونچا ہو بڑا ہو ان کو ملنا مشکل ہوتا ہے، ان سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ان کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑے لوگوں۔ اگر آپ جدوجہد میں لگے رہیں کہ میں ان کو مناؤں گا، کوشش کرتے رہیں، وہ اتنی دھکے دیں گے، اتنی رسوا کریں گے کہ بندہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ بہتر تھا کہ میں اس سے معذرت کرتا ہی نہ، کہ اس نے مجھے اتنی رسوا کر دیا، رشتہ داروں میں کر دیا، خاندانوں میں کر دیا، میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ۔ تو اتنی بڑی ذات ہو کہ نہ انسان کو دھکے دیتے ہیں، نہ رسوا کرتے ہیں، نہ مایوس کرتے ہیں، نہ ٹالتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بندہ تیرے آنے کی دیر ہے، میری رحمت کے برسنے کی کوئی دیر نہیں ہے، تیرے سوال کی دیر ہے، ہماری عطا کی کوئی دیر نہیں ہے، بلکہ تیری توبہ کی دیر ہے، پھر بخشش کی کوئی دیر ہی نہیں ہے۔ شکر ادا کریں کہ رب نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ جتنی گناہ کیے پہلے اتنی نیکیاں کرو، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی کرو، یا ایک گناہ کو مٹانے کے لیے 10 نیکیاں کرو، لیکن یوں فرما دیا من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہا، کہ گناہ تو تمہارے ایک نیکی کرتے جاؤ گے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک گناہ کے لیے 10 نیکیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں۔ رب نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ جہاں گناہ کیا وہیں توبہ کرو، دن میں کیا تو دن میں توبہ کرو، رات میں کیا تو رات میں توبہ کرو، یا پورا قرآن تلاوت ختم کر کے پھر توبہ کرو، یا صرف کعبے میں آؤ پھر توبہ کرو، یا علماء کے پاس بیٹھ کے توبہ کرو، مسجد میں جا کے توبہ کرو۔ یہ ساری باتیں انسان کے لیے مشکل تھی، رب نے توبہ کا دروازہ کھولا اور آسانی رکھ دی بندوں کے لیے۔ باب التوبہ جنت کا دروازہ ہے، بیائی نہیں، اسی طرح جس طرح باب الصلاۃ ہے، باب الزکوٰۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الریان ہے، باب الدعا ہے، باب التوبہ ان قریب بند ہونے والا ہے، جیسے باب الصلاۃ بند ہونے والا ہے، باب الزکوٰۃ بند ہونے والا ہے، باب الجہاد بند ہونے والا ہے، یہ بھی بند ہونے والا ہے۔ عجل التوبۃ قبل الموت، من مات فقد قام القیامہ، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے مرے اور قبر تک چلے گئے، ایک رات کی قبر کی سختی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، خود رحمت للعالمین میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، بدری صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے نے شرکت کی، اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کے جنازے میں اونچی آواز میں دعائیں بھی پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرا دل ایسے کرتا تھا کہ آج میرا جنازہ ہوتا، جو آقا اتنی دعائیں فرما رہے ہیں۔
کندھا بھی دیا اور اس کو قبر میں لے گئے، قبر کے اندر اترے میرے آقا علیہ السلام، اور آپ پاؤں ایڑیاں اٹھا کے قبر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایڑیاں اٹھا کے اگلے حصہ انگلیوں کا وہ دباؤ دے کے ٹھہرے ہوئے، بڑی دیر رکے رہے اور باہر تشریف لائے۔ پھر آپ جب مڑے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اسلام کے صحابہ بھی دیوانے تھے، قریب ہو گئے، یا رسول اللہ خیریت تھی؟ دفن کے بعد مڑے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آپ نے میرے اس صحابی کا دیکھا مقام کہ جس کا جنازہ میں محمد خود پڑھاؤں، کندھا بھی دوں، قبر میں بھی اتاروں۔ جب میں مڑا تو میں نے آپ جیسے آنکھیں آگے دیکھتے تھے پیچھے ویسے دیکھتے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے صحابی پہ قبر ملتی جا رہی ہے، آپ نے خبر دی نا، ہم نے تو نہیں دیکھا، نہ میرے باپ آئے مجھے بتا گئے، نہ ماں آئی بتا گئی، کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس ہستی پہ اعتماد کیا جن کو رب نے ہمارے لیے بھیجا، رسول و پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس امت کے سب سے پہلے رسول کون ہیں جی؟ اس امت کے سب سے پہلے رسول، یہ ہماری امت کے نہیں، انسانیت کے سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے رسول نہیں تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے۔ رسول ہونے کا شرف سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کو ملا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کا نام لیا تو رب نے کرم کیا، ان کی قبر پھر کھلنے لگ گئی۔ ایک رات کی سختی ہم قبر کی برداشت نہیں کر سکیں گے، عجل التوبۃ قبل الموت، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ جلدی کرنی ہے تاکہ موت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کا بوجھ قبر تک ساتھ لے جائیں۔ ہم قبر کی ایک دن کی سختی برداشت، تنہائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اپنی قبر میں اپنا چراغ خود جلاؤ، نرم و نازک بستر خود بچھواؤ، اولاد کے پیچھے چھوڑ کے نہ جاؤ کہ چلو کوئی نہ کوئی تو پیچھے کر دے گا، وہ تو ہو سکتا ہے، رب نے دروازہ کھولا ہوا ہے، اس امت کو رب نے ضائع ہونے ہی نہیں دینا۔ اس امت سے وعدہ ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں، مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ کیا ہی خوش نصیبی ہو کہ آج کی رات ہی زیارت نصیب ہو جائے، ہو سکتی ہے کئی لوگوں کو ہوئی ہوگی، جوانوں کو ہوئی ہوگی، بزرگوں کو ہوئی ہوگی، کئی بیٹھے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو زیارت ہو جاتی ہے جن کو کہتے ہو یہ اس قابل تھا، اس کو بھی زیارت ہو گئی، ہاں جی اس کو بھی ہو گئی۔ ہندوستان میں عبد المجید ملک ایک وکیل گزرا ہے، وہ لاہور میں، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی بعد وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد وصال، آپ کے وصال کے بعد اس نے واقعات جمع کیے۔ اس نے کہا ہندوستان میں ایک مورخ کو، اہل صاحب قلم تھا، لکھنے والا تھا، ہندو تھا، تمام ہندوؤں نے اسے بڑا بھرپور معاوضہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی اور توہین پر مبنی کتاب لکھ دو۔ اس نے پیسہ لے لیا، بڑا قابل آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، بڑا ہی ذہین تھا۔ تو رات کے پچھلے حصے میں اس نے جب دیا جلایا اور کاغذ پکڑا اور قلم پکڑا اور اوپر محمد لکھا نام، جب نام محمد لکھا اس کا کمرہ روشن ہو گیا، مڑ کے اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین چہرے والا انسان ان کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ فرما رہی ہیں میں ہوں جو تو نے لکھا ہے، کیا لکھنا چاہتا ہے؟ بس اتنی بات کرنی تھی کہ اس کے ٹانگیں کانپ گئی، اور جو اس کے من میں، اس کے بدن میں کفر تھا، سینے میں
وہ ایک دم زائل ہو گیا، اور اس نام کی محبت، محمد نام سے، وہ اس کے دل میں اتر گئی۔ ساری ہندوستان کے کافر ہندو انتظار میں تھے کہ آج آغاز ہو گیا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بیداری میں زیارت ہو گئی، بیداری میں زیارت ہو گئی۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ ہم تو آپ کی امت ہی ہیں۔ بہرحال عجل التوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کا حکم مل گیا ہمیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کے مر بھی گئے ہیں، کیونکہ ان کو آسرا تھا کہ ہم کر لیں گے توبہ، جینے کا آسرا تھا، امید تھی، لیکن موت نے جینے نہیں دیا، مر گئے۔ ان کو امید تھی کہ چلو 6 مہینے اور گزار لیتے ہیں، ابھی صحت مند ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت آئے گی تو بتائے گی تو صحیح بھی میں آ رہی ہوں، لیکن موت جب آئی اس نے بتایا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو سو رہا تھا بے فکر، یہ تو نیند میں پڑا تھا، موت نے آ کے گلا دبا دیا۔ یہ تو روٹین کے ورک پہ نکلا ہوا تھا، کام پہ، وہاں موت آ گئی۔ یہ تو دوستوں میں ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، ہنسی ادھوری رہ گئی، روح نکل گئی، خوشی ادھوری رہ گئی، کام ادھورے رہ گئے، خواہشات ادھوری رہ گئیں، روح نکل گئی۔ اب موت توبہ تو کر ہی نہیں سکا، اس کے لیے بھی توبہ کا راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے کہ یہ بھی بیچارہ جہنم میں نہ چلا، کیونکہ میرا رب چاہتے ادھر روح نکلے ادھر جہنم کا، اگر کافر ہے، گناہ گار ہے، فیصلہ جہنم کا، ابھی جہنم میں ڈال دو، ختم کرو ساتھ کا ساتھ، اور نیک ہے تو جنت ابھی دے دو، انتظار کیوں کرے قیامت تک کے لیے۔ دیکھیں عدل اللہ کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قبر ہمیں انتظار گاہ دے دی ہے، انتظار کیا ہی، مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، مجھے تو آتا ہے۔ مجھے کیا آتا ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ، جب قبرستان کے قریب گزرتے جاتے، نظر قبر پہ پڑتی، وہیں روتے روتے گرتے، بے ہوش اٹھا کے لائے جاتے، صحابہ کرتے اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ حالانکہ آپ کے سامنے اتنی جنازے اٹھتے ہیں، آپ نہیں روتے، غم کی باتیں آتے ہیں نہیں روتے، موت کے تذکرے آتے ہیں نہیں روتے، لیکن جب قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو رو پڑے۔ فرمایا میرے آقا نے مجھے بتایا ہے آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر ہے، جو ادھر پھنس گیا وہ ساری منازل میں پھنستا جائے، مجھے اس لیے قبر سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے ان قبروں سے۔ پھر میرے دل میں تسلی آئی کہ رب نے قبر دے کے کرم اور احسان کا دروازہ کھولے انسانیت کے اوپر، کہ یہ تو بیچارہ مر گیا، توبہ نہیں کر سکا، نیکیاں نہیں جمع کر سکا، گناہ لے کے چلا گیا، ابھی اسے انتظار میں پڑا رہنے دو، ہو سکتا ہے اس کا بچہ کسی ادارے میں ماں داخل کر آئے اور وہاں وہ حافظ قرآن بن جائے، بسم اللہ کی بے کے نقطے پہ انگلی رکھتا جائے گا، ہم اس کے باپ کو وہیں معاف کر دیں گے۔ پیدا ہو گیا نا، جلدی میں جہنم چلا جاتا تو مارا جاتا، ابھی تو دنیا باقی۔ ہو سکتا ہے اس کا بھائی کوئی دعا مانگ دے، چلو بھائی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ لاول تھا، کوئی تو مسلمان دنیا جہان کا کسی اجتماع میں، کسی حلقے میں، تنہائی میں، جنازے میں دعا کا ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس میں کوئی مسلمان کا تذکرہ ہے؟ مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، سارے آنے والے بھی جو قیامت تک آئیں گے، ہم نے سب کے لیے ہاتھ اٹھا یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ ایک جنازہ روئے زمین کے گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دروازہ کھول دیا، قبر فائدے والی چیز ہو گئی نا۔
رب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان جو جنتی بننے والا ہے، مسلمان ہے، حق باری تعالیٰ کو ماننے والا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے کہ میرے رب کی غضب کی نظر اس کے اوپر پڑے۔ رب اس کو نہیں چاہتے، رب چاہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی بخشا جائے، اٹھے تو میری رحمت کی نظر اس پہ پڑے۔ غضب کی نظر پڑے گی تمہیں کیا پتا، ابو لہب پہ پڑے گی، ابو جہل پہ پڑے گی، ابرا پہ پڑے گی، فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابلیس، کروڑوں اربوں خربوں جو بھی نافرمان ہوں گے، ان کے اوپر میرے اللہ کی غضب کی نظر پڑے گی، اور 50,000 سال تک، وہ بھی آخری نوری سال، یہ دنیا والے نہیں، جہنم دور کی بات ہے، اللہ فرمائیں گے ابھی ادھر ہی کھڑے رہو، سورج نیزے کے برابر، زمین اور تانبے کی کھوپڑیوں میں دماغ ابلیں گے، انتڑیاں پھٹ پھٹ کے باہر نکلیں گی، چیخ چیخ کے تھک جائیں گے کہ کوئی تو ہمارے عدل کا آغاز کروا دے۔ آخر میں سارے کفار اکٹھے ہو کے میرے آقا کے در پہ آئیں گے اور روتے ہوئے کہیں گے ہمیں حجت تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ سکیں کہ آپ اپنے رب سے سفارش کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو جھٹلایا تھا، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کا کہنا نہیں مانا تھا، حجت تو ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن انسان تو ہیں، آپ جنت کی سفارش بھلے نہ کریں ہمارے لیے، لیکن اتنی تو کر دیں رب عدل کا آغاز کر کے ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہم سے یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ تم کیا سمجھتے ہو ساری باتیں ہیں؟ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان هو الا وحی یوحا، کبھی ایسی بات کی نہیں ہے سوا وحی کے، جو بھی بات فرمائی ہے سب سچی فرمائی ہے۔ اور جو میرا اور آپ کا حساب ہونا ہے اللہ بچائے گا انشاءاللہ، اس کے لیے 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا، نہ 100 سال ہوں گے، نہ 50 سال ہوں گے، نہیں، ہمارا اس امت کا، کیونکہ ثلث، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، میں فرمایا کہ میں اللہ سے منواتا ہوں کہ اللہ میری امت جنت میں، فرمایا ربع حصہ آپ کی امت کا، پھر ثلث، پھر یہاں تک بات آ گئی کہ جنت کا اکثر حصہ آپ کی امت سے بھرا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے منوا رکھی ہے بات، مدینہ منورہ۔ نبی علیہ ہمارا جو وقت لگے گا وہ ما بین الظہر والعصر، عصر اور ظہر کے درمیان جتنی وقت ہے، اتنی دیر میں یہ ساری امت اتنی بڑی تعداد میں ہوگی، سب کی خلاصی ہو جائے گی، اور جنت کے ٹکٹ پکڑتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، پل صراط سے بھاگتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو پل صراط پہ روک لیے جائیں گے، جنت میں پروانہ ملا ہوا ہے، جنت کا پروانہ ہاتھ میں ہے، پل صراط پہ اڑے ٹھہرے ہیں، کیسے گزرے؟ گزرو، آگے جنت ہے، جاؤ۔ قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پل صراط کی وحشت اور خوف کا بھی حل بتا دیا کہ تم دنیا میں قربانی کا اہتمام کیے رکھو قربانی کا اہتمام، یہ جانور تمہیں پل صراط پہ نظر آئیں گے اور تمہیں وہاں فائدہ پہنچائیں گے، پیسہ پیارا نہ کرنا، اپنے حلال ذرائع سے قربانی کا حصہ کر کے جانا، تاکہ پل صراط پہ جب پریشانی ہونے لگے تو یہ جانور بھاگتے ہوئے سر نیچے کر کے آ جائیں گے، ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، بس آپ ہمارے اوپر سوار ہوں، ہم آپ کو جنت چھوڑ کے آتے ہیں۔ عجل التوبۃ قبل الموت، کیوں تاخیر کر رہے ہو توبہ میں؟ کس لیے یہ شیطان نے ڈال رکھا ہے کر لیں گے توبہ، ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، دو چار گناہ ہی تو ہے، نہیں، پتہ نہیں ہے کہ کب انسان کا سانس نکل جائے، روح اٹک جائے، بڑے لوگ پڑے ہوئے روح ہی نہیں نکلتی، میں دیکھتا ہوں نا، ہماری اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا رکھی ہے، 22 سال سے بندہ کومے میں پڑا، 22 سال عمر ہے انسان کی، 22 سال، اب بھی پڑا ہوگا پتہ نہیں، میں نے جب دیکھا 22 سال سے، نہ اس کو پیسے کی کمی تھی،
ابھی 12-13 سال والا تو ہمارے رحیم یار خان کے ساتھ زہر پیر ہے. وہاں آگے ایک مدرسہ ہے جامعۃ الحبیب روڈ کے اوپر، کبھی گزر ہو تو دیکھ لینا. جو اس کا بانی ہے محتمم ہے وہ پٹھان ہے. اس کا بیٹا تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گیا قومے میں پڑا. 5 لاکھ روپیہ مہینہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، صرف سانس چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. موت کا آ جانا بھی ایک بڑی نعمت ہے. شکر ادا کریں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں. اگر موت نہ آتی تو لوگ تو مرنا چاہتے ہیں، کہتے کوئی تو دعا کر دے اللہ ہمارے لیے آسان. بھی جب انسان کی بینائی چلی جائے کس کام کا ہے؟ زبان بند ہو جائے، بات ہی نہ کر سکے، کس کام کا ہے؟ ٹانگ ہاتھ پاؤں کام چھوڑ جائیں پھر کس کام کا ہے؟ اب تو وہ خود کہتا ہے کہ اب تو میرا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا دنیا میں جینے کا، بس کوئی ہاتھ اٹھا دو کہ اب اللہ آسانی کر دے دنیا سے چلا جائے. عجل التوبۃ قبل الموت، جلدی کریں توبہ میں دیر نہ کریں. دیکھیں جو ادھیڑ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، 50 سال سے اوپر ہیں، 60 سال والے بھی بیٹھے ہیں، اس سے اوپر والے بھی بیٹھے ہیں. آپ کو بہترین نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اب بقیہ عمر کیسے گزارنی ہے. میں مردان میں تھا، ایک 80 سال 85 سال کے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں اور یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے، ریٹائر ہو گئے. جب کھانے پہ بیٹھے بیعت ہوئے میرے ساتھ، وہ ویسے پیر بھی ہیں قادریہ سلسلے کے، پھر میرے سے نسبت جوڑی انہوں نے. تو کھانے کا پہلا نوالا ڈالا، مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیے تو کوئی وظیفہ تجویز کر دیں. خود بڑے عالم بزرگ بھی. اب میں نے کہا کھانے کے دوران سوال کر لیا تو میں کیا بتاؤں ان کو. میں نے کہا جی آپ پڑھے لکھے عالم ہیں، میں کیا بتاؤں، میں تو وہی بتا دیتا ہوں جو رب نے اپنے محبوب کو بتایا ہے. آخری سال ہے، حجت الوداع ہے، 3 مہینے کچھ دن آپ اس کے بعد زندہ رہے جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آئی، دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو سمجھو کام پورا ہو گیا. حل بلغت رسالتی، آپ نے پوچھ بھی لیا. لقد ادیت الامانۃ یا رسول اللہ، حق پورا ادا کر دیا آپ نے، امانت پہنچا دی گئی. اس کے بعد اب بقیہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے، اب احکامات دین کے تو مزید آنے نہیں ہیں، کیونکہ یہ آیت صرف ہمارے لیے اللہ نے تکمیل دین کا اعزاز اس امت کو عطا کیا، پہلے کسی امت کو نہیں ملا. بہت سی چیزیں ہمیں ملی ہیں، جنازہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، ہمیں ملا ہے. دین مکمل کبھی کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا، آمنہ کے لال کے اوپر آ کے دین مکمل ہوا. ایک یہودی نے کہا سیدنا عمر رضی کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی کے زمانے میں آئی ہوتی، یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم اس دن عید کا تہوار مناتے. اتنی بڑی خبر کہ دین مکمل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، پر میں تم عید کا دن مناتے اور یہ آیت اتری ہی ہمارے عید کے دن ہے، 9 ذی الحج کو اتری ہے، اتری ہی رب اتاری اسی دن ہے. مناسبت ہے. اب دین تو پورا ہو گیا. اب آپ بقیہ 3 مہینے کیا، 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا، ذی الحج محرم سفر، یعنی محرم سفر ربیع الاول، 3 مہینے تقریباً بنتے، کچھ دن اوپر. رب نے وہ آپ تجویز کر دیا اپنے محبوب کے لیے کہ آپ یہ عمل جاری رکھیں، آپ کی امت کے کام آئے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. آخری لفظ واستغفره، یہ قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے. ادھر قرآن کی تکمیل بھی، استغفار بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی. واستغفره، استغفار والا وظیفہ قرآن نے آمنہ کے لال کو آخری بتایا ہے. اور یہ امت کے لیے، نبی علیہ السلام تو معصوم من الخطا تھے، میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. استغفروا انہ کان توابا. نا امیدی سے توبہ نہیں کرنا، یقین سے کرنی ہے کہ اس کی صفت ہے معاف کر دینا. میں توبہ کرتا ہوں، میرا رب مجھے معاف کر دیتے. اچھا پھر ملے گا کیا؟ چلو توبہ تو کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کون سا ہم نے گناہ کیا ہے کہ توبہ کریں. میں نے کہا یہ کبھی نہیں سوچا کہ کون سا گناہ چھوڑا ہے. یہ تو کبھی دیکھا کرو گریبان میں کہ کوئی گناہ ایسا رہ گیا جو ہم نے نہ کیا ہو. بھی گناہ کریں گے تو توبہ کر لیں گے، نہیں نہیں،
توبہ ایک عبادت کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام جب رب ناراض ہوئے جنت میں تو ان کو ناراضگی کے بعد جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ زمین پہ اتارا یا نہیں اتارا؟ جب اتار دیا تو 300 سال آدم علیہ السلام کیا کہتے رہے رب سے؟ اللہ معاف کر دے، یہی کہتے رہے نا، اللہ معاف کر دے، اللہ خطا ہو گئی، اللہ بھول ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ راضی ہو جا، اللہ کو مناتے رہے 300 سال، زبان سے نہیں دل و جان سے رو رو کے اتنی آنسو بہائے ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے، اگر وہ بہہ پڑیں تو دریا بن جاتے۔ ساری اولاد آدم کے آنسو جمع کرو، اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو پھر بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے کرم کی نظر ڈالی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اقبال ہو رہا ہے جرم کا، خود اقبال جرم ہو رہا ہے۔ ربنا، جب عدالت میں اقبال جرم کوئی ملزم کر لیتا ہے تو جج اسے بری نہیں کرتا، اسے سزا دیتا ہے کہ اب گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے تو مان لیا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ جب اقبال جرم کیا، رب نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ عدالت وہ بھی رب کی، معافی مل گئی، یہاں نہیں ملتی، وہاں سے معافی مل گئی۔ جب معافی ملی اس کے بعد دیکھیں، توبہ کے بعد پہلا فائدہ کیا ہوا؟ توبہ کے بعد کہ معافی مل گئی۔ پہلے نبوت نہیں تھی آدم علیہ السلام کے پاس، جیسے توبہ قبول ہوتی گئی رب نے نبوت کا تاج رکھ دیا، دوسرا فائدہ ہو گیا۔ پہلے رب بات نہیں کرتے تھے، اب ہر وقت رب کا رابطہ بحال ہو گیا۔ جبرائیل میرے آدم کے پاس جاؤ، جلدی جاؤ، یہ پیغام یہ پیغام یہ پیغام، اب رابطہ بھی بحال ہو گیا۔ عزت اور شرف کا اضافہ ہو گیا۔ پہلے قبلے کا پتہ ہی نہیں تھا آدم علیہ السلام کو، جب توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی تو رب نے قبلے کا رخ دکھا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، حالانکہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، ملائکہ اس کی طواف کرتے تھے۔ پھر آدم کو کعبہ دکھایا گیا، طواف کی اجازت دی گئی، عبادات کا موقع ملنا شروع ہو گیا، پھر بیوی ملی، پھر ان سے اولاد آنے لگ گئی۔ جب تک توبہ نہیں کی نہ بیوی ملی، نہ اولاد ملی، نہ نبوت ملی، نہ قرب ملا، نہ رب کا کرم ملا۔ توبہ ہوتی گئی، یہ ساری نعمتیں رب نے عطا کر دی۔ توبہ ندامت کا نام ہے، یاد رکھنا۔ توبہ ذلت کا نام ہے۔ اب کسی انسان کے آگے جا بیٹھتے ہو یوں ہاتھ جوڑ کے تو ذلیل ہو کے جا بیٹھتے ہو نا جی، ہاتھ باندھتے ہو، گردن جھکا کے کھڑے رہتے ہو ادب کے ساتھ بھی، چلو کسی طرح تو راضی ہو جائے گا، یہ ذلت کا نام ہے۔ دنیا والوں کے آگے جا کے عاجزی دکھاؤ تو 7 پشتوں تک ذلت اٹھانی پڑتی ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں تو اسی کا بیٹا نہیں ہے جو ہمارے سامنے ناک رگڑا تھا، لیکن مولا کے آگے اگر یہی ناک رگڑو، سجدہ دو، تو رب انسان کا شرف اور قدر و منزلت اتنی بلند کرتے ہیں کہ 7 پشتوں تک لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ شاہ عبد القادر کی جیلانی کی اولاد ہے، یہ جنید بغدادی کا سلسلہ ہے، یہ فلاں ہستی کا سلسلہ ہے۔ ادھر کی ذلت انسان کو رفعت و بلندی عطا کرتی ہے، دنیا کی ذلت انسان کو 7 پشتوں تک رسوا کرتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ ندامت کا نام ہے کہ تم توبہ تو کرو، ایک دفعہ توبہ کے آنسو بہاؤ تو نہیں آتے آنسو، چلو زبان ہی نہیں کام کرتی، یا اللہ پھر ہمارے گناہ ہمارے ذمہ چڑھے رہیں گے، کوئی اور حل نہیں ہے۔ پر میں نہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، چلو ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی نے ہم سے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑتے، نہیں چھوٹتے تیرے سے، لوگ کہتے ہیں ہر گناہ چھوٹ گیا، بس کوئی دعا کریں کہ بس ایک گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا، ہم سے لوگ کہتے ہیں باقی تو چھوٹ گئے لیکن ایک نہیں چھوٹتا، لوگ ایک پہ مقصد ایک اڑ گیا کہ یہ نہیں چھوٹتا۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ جب تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو ایک نصیحت ہماری پہ عمل کرتے رہو کہ تم نیکیاں بھی نہ چھوڑو، پھر نیکیاں بھی نہ چھوڑو۔ جیسے تم سے ایک گناہ نہیں چھوٹتے،
یہ جتنی علماء بیٹھے ہیں یہ داڑھی انہوں نے رکھ لی ہے، کوئی کٹوا کے دکھائے، کٹوا سکتا ہے؟ کروڑوں روپیہ لے آؤ، ازما کے دیکھ لو، پاکستان کی بادشاہی کی آفر کر لو، روئے زمین کی، کسی عالم کے چہرے سے داڑھی ہٹوا کے دکھاؤ، پھر پتہ چلے گا اس نیکی کی اہمیت کیا ہے داڑھی۔ فرمایا پھر نیکیاں بھی نہ چھوڑو، ایک دن آئے گا نیکی ہی تمہیں گناہوں سے آزاد کرا لے گی۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، چوروں کے قافلے میں شامل تھے، ایک گھر میں چوری کی یا ڈاکہ ڈالا، جو بھی ہوگا اس زمانے کی بات ہے، تاریخی بات ہے، تو ان کی ڈیوٹی یہ لگی کہ تم پہرے پہ رہو، باہر اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو جو اندر داخل ہوئے گھر میں تو ان کو کھانے کی کچھ چیزیں ملی، تو وہ کھانے میں مصروف ہوئے تو ایک بچہ باہر نکلا، تو اس نے دیکھا ایک بندہ ڈنڈا لے کے باہر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس بچے نے اسے کہا کہ آپ ادھر ٹھہرے ہو، وہ اندر بیٹھے روٹیاں کھا رہی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، تم بھی کھاؤ۔ تو فضیل ابن عیاض نے کہا، فرمایا کہ مجھے روزہ ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا بچہ کہ کام بھی دیکھو اور روزہ بھی ساتھ ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ان کی آنسو نکل آئے، انہیں فرمایا یہ روزہ ایک دن مجھے سارے کام چھڑوا دے گا۔ تو دنیا نے دیکھا یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا ولیوں کے سردار بن کے دنیا سے گئے، ہم نے دور نہیں دیکھا ان کا، لیکن آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ایک ملا سرور تھا، رحیم یار خان کے علاقے کا، وہ چوروں کی نانی مشہور تھا، چوروں کی نانی۔ پہلے سادہ لفظ ہوتے تھے، اب تو ڈاکو کا لفظ آ گیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا نئے نئے آگے، بڑا زمانہ پڑھا لکھا آ گیا۔ تو وہ گاؤں کا بندہ تھا، 200 بندہ اس کا باقاعدہ ممبر تھا۔ چوری چوری تھی، رازدنی تھی، کھینچ لینا چیزیں۔ تو وہ والد صاحب وہاں سائیکل پہ بیچارے حافظ اللہ بخش سے مرحوم اٹھا کے جا رہے تھے میرے والد صاحب کو، سائیکل پہ، گرمی کا موسم تھا، کچا علاقہ تھا، دریائی، جھمپ کھڈے بڑے تھے، تو حافظ صاحب تیزی میں سائیکل چلا رہے تھے، تو والد صاحب گرنے لگے، تو فرمایا کیا ہوا، آرام سے چلاؤ۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ ملا سرور پیچھے بھاگ رہا ہے، لگتا ہے سائیکل چھینتا ہے ہمارا۔ تو میرے والد صاحب اتر گئے، فرمایا پھر روکو نا، بیچارے کو تھکا رہے ہو، اسے دے دو سائیکل، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ سوچ لے گے، روک گئے۔ وہ جیسے قریب آیا تو انہوں نے فٹافٹ سائیکل اس کے ہاتھ میں دے دیا، یہ لو۔ اس نے کہا مجھے سائیکل نہیں چاہیے، مجھے یہ پیر چاہیے۔ کیا کرے گا پیر کو؟ اس نے کہا یہ میرے دروازے کے آگے سے گزر کے آئے ہو تم، میری نظر پڑی ہے، میں اس کے پیچھے پیدل دوڑا ہوں ننگے پاؤں، اللہ والے ہو مجھے توبہ کروا کے جاؤ، میں تھک گیا ہوں گناہوں سے۔ وہیں پہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے کا پرچھاواں بھی کسی گناہ گار پہ پڑ جائے تو رب اس کو بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ دروازے سے گزرے تھے، اللہ نے 200 چوروں کو ولی بنایا۔ توبہ طیب، اتنی بڑی داڑیاں رکھی، اس کی خود داڑھی اتنی بڑی میں نے دیکھی، ان پڑھ تھا، قرآن پڑھا، حج کیا، ایک ایک دروازے پہ میرے والد صاحب کے مشورے سے گیا کہ تیری بھینس میں نے باندھی تھی، گھوڑی میں نے باندھی تھی، چوری میں نے کی تھی، باندھو، مارو، پکڑو، جو سزا دو میں حاضر ہوں۔ سب نے معاف کر دیا، الٹا کھانے بھی کھلاتے تھے، سب سے معافیاں منگوا کے، رب سے توبہ کر کے، وقت کی ولایت کا درجہ پا کے موت چلی لے گئے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اللہ والوں کی صحبت۔ میرے حضرت نے فرمایا اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے پھر تم نیکیاں بھی نہ چھوڑو، ایک دن تمہیں یہ نیکی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہ انسان کے مٹا ڈالتی ہیں۔ مثلا ہم نے گناہ کیا، کوئی گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے، بد زبانی گناہ ہے، بد اخلاقی گناہ ہے، چوری گناہ ہے، کوئی ہاتھ، 7 اعضاء ہیں یاد رکھنا،
جو گناہ کے مرتکب ہوتی ہیں جن سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن 7 اعضاء. پہلا آنکھ، زبان، کان، پیٹ، ہاتھ، شرمگاہ اور پاؤں. یہ 7 اعضاء ہیں، ان کی گواہی چلے گی قیامت کے دن. جب بندہ کہے گا اللہ کو، اللہ 99 دفتر کھول کے آئیں گے گناہوں کے، کہے گا اللہ میں نے تو گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سارا. آگے فرشتوں نے یہ سارا جھوٹ لکھ دیا. فرشتے جھوٹ لکھ سکتے ہیں؟ جس پہ آپ کو اعتماد ہو آپ کہتے ہو میں اس کا حلف دینے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا ملازم، یہ نوکر، بھائی، رشتہ دار، مرید، کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. رب کو ملائکہ پہ اعتماد ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں. اللہ فرمائے گا اچھا ایسے زبان پہ تالا لگے گا، چلو جی شہادت شروع ہو گئی. ہاتھ گواہی دینے پڑ جائے گا، پاؤں گواہی دینے پڑ جائے گا. ایسے مارے گا، کم وقت ہاتھوں کو مارے گا. وہ میں تو تجھے آگ سے بچانا چاہتا تھا جھوٹ بول کے رب سے، تو الٹا گواہی دینے لگ گیا میرے خلاف. یہ تیری اطاعت کے لیے رب نے ہاتھ دی ہے، اطاعت رب نے اس کے ذمہ لگائی ہے کہ میرے بندہ اٹھائے تو اٹھ جانا، رکھے تو رہ جانا، روکے تو رک جانا. یہ بنائی رب کے حکم سے تیرے استعمال میں ہے، زبان بولنے والی رب کے حکم سے ملی ہے. فرمایا کہ اگر تم سے نیکیاں گناہ نہیں چھوٹتے تو پھر گناہ نیکیاں بھی نہ چھوڑو، ایک نہ ایک دن تمہیں یہ نیک بنا ڈالیں گے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی قبر پہ گیا ہوں. اللہ نے مجھے شرف حاصل کیا کہ میں کئی انبیاء کی، کئی صحابہ کی، تابعین کی، اماموں کی قبور پہ اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا اور میں حاضری دے آیا ہوں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب میں بیٹھا تھا، فلوجہ کے تقریباً 8 سے 10 علماء وہاں آئے، میرے سے بیعت بھی ہوئے. ان کو پتہ چلا اور کئی گھنٹے انتظار بھی کیا میری آمد کا. وہاں پہنچا جب میں، شراب بیچنے والے اللہ پیتے بھی تھے، لیکن جب رب نے کرم ڈالی، کی نظر ڈالی، مسجد میں سوئے نہیں تھے، شراب خانے میں پڑے ہوئے، تلاوت نہیں کر رہے تھے، شراب منہ سے نکل رہی تھی. رب نے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے بشر کی مٹھی میں میری رضا کی سند دے کے آؤ، چٹ دے کے. دیکھا کیا میرے رب کو علم نہیں ہے کہ میں شراب پیے پڑ؟ علم ہے تو وجہ تو بتائی جائے. اور میں کہ تو جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ کی پرچی پڑی تھی، جب تو نے تھا بھی شراب میں، ہوش میں نہیں تھا، نیچے گردن کی تو اس پرچی پہ میرا نام لکھا ہوا تھا. کیا لکھا تھا؟ زور سے کہہ دو ذرا، اللہ کا نام مزہ بھی آ جائے نا، محبت میں کہہ دو اللہ. اللہ کیا پیارا نام ہے اللہ کا، حسین نام ہے، خوبصورت نام ہے، پرتاثیر نام ہے، پر نور ہے، جلال سے بھرا ہوا ہے، جمال سے بھرا، صفات سے. کیا چیز نہیں ہے لفظ اللہ کے اندر. آپ کو جو کچھ ڈھونڈنا ہے لفظ اللہ میں ڈھونڈو، مل جائے گا. جو کچھ منوانا ہے اللہ اللہ کرتے جاؤ، رب مان لیں گے. بہرحال اس کو اٹھایا، چوما اور مٹھی میں رکھا، شراب کھانے لے. اللہ فرماتے ہیں کہ بشر ہوش میں نہیں تھا، اس نے مجھے پہچان لیا. میں تو رب ہوں ہی ہوش میں، لا سنۃ ولا نوم. میں کیسے نہیں پہچان سکتا؟ یا شراب کے نشے میں رہتا تھا، دنیا کے بےہودہ، اور یا پھر شراب عشق رب کی معرفت کی شراب آ گئی، یا ادھر تھے یا ادھر آ گئے. کوئی پتہ نہیں ہے کب نظر کرم ہو جائے اللہ کی. یہ اجتماع ہے روحانی، مرزا صاحب کی سرپرستی میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، خدمات کو قبول فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ سعادتیں نصیب فرمائے. توبہ جو ہے باب التوبہ ان قریب دروازہ بند، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یاد رکھنا، مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں. کیا ہی مزہ آ جائے کہ جلدی جلدی مدینہ چلے جائیں. جی اللہ، رات میرا بیان تھا وہاں کبیر والا میں، بہت بڑا پروگرام تھا، تو میں نے سیرت پہ بیان کیا پورا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پہ. اتنی ایک نیا عنوان رب نے میرے سے ترتیب دلوایا، تقابلی جائزہ لیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کے ذریعے سے.
رب کے فرمان کے ذریعے سے تقابلی جائزہ لیا میں نے۔ وہ اس لیے لیا کہ لوگ تقابلی جائزہ لے رہے تھے مرزا قادیانی لعین سے، کہ لعین تو کانا تھا، ہمارے نبی تو حسین تھے۔ اس طرح کے تقابلی جائزہ لینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، 2 ٹکے کے بندے کی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ جب میرے آقا کی تعریف کی جائے پھر کسی کی اور کی تعریف کی گنجائش نہیں رہتی، تقابل کی، کہ اس کی تردید بھی ساتھ کی جائے، نہیں۔ جب میرے آقا کی شان بلند ہوگی تو سب کی تردید ہوتی جاتی ہے۔ جب مرد لعین کے بارے میں بتایا جائے پھر آقا کا نام بیچ میں استعمال نہ کیا جائے، پھر اسی کی باتیں سنا دی جائیں کہ اس نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط۔ میں نے کہا تقابلی جائزہ لینا ہے۔ رب نے جب کائنات بنی ہی نہیں تھی سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام لیا۔ کسی نبی کو اللہ پیدا ہی نہیں کیا تھا، نام کیسے لیتے؟ جبرائیل تھا ہی نہیں، میکائیل و اسرافیل، کسی فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ جنات نہ حیوان، کچھ بھی نہیں، رب ہی رب تھا۔ جس ہستی کا تذکرہ رب نے بغیر کسی سامع کے سننے والے کے کیا ہو اور خود کو سنوایا ہو، وہ اس ہستی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی نبی کا نام عرش پہ نہیں لکھا گیا، صرف آمنہ کے لال کا عرش اکبری پہ لکھا گیا۔ کیا احمد اور محمد 2 نام رب نے الگ سے رکھ دیے، کسی نبی کو نہیں رکھنے دیے؟ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ جو رب کی تعریف کرے گا وہ احمد ہوگا۔ تو کیا آدم علیہ السلام نے رب کی تعریف نہیں کی ہوگی؟ کیا شیس نے نہیں کی ہوگی؟ کیا ادریس نے نہیں کی ہوگی؟ کیا نوح نجی اللہ نے نہیں کی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے، 1,24,000 انبیاء نے، سب نے رب کی تعریف کی اور پوری کی، حق ادا کیا۔ کیا جبرائیل رب کی تعریف نہیں کرتا؟ کیا ملائکہ نہیں کرتے؟ جنات نہیں کرتے؟ پرندے نہیں کرتے؟ حشرات الارض ساری، حتیٰ کہ جامد چیزیں، پتھر ہے، زمین ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، ہر چیز رب کی تعریف کرتی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات رب کی تعریف کرتے رہیں، جب تک ان کی بقا ہے تب تک کرتے رہیں۔ یہ ایک طرف، جب آمنہ کا لال آ کے رب کی تعریف کرے گا اکیلا احمد ایک طرف۔ رب نے یہ نام اسی لیے کسی اور کو رکھنے ہی نہیں دیا، یہ مخصوص اپنے محبوب کے لیے رکھا۔ میں نے کہا اور یہ دیکھو یہ فرق ہے، کسی نبی کا نام محمد نہیں ہے، رب نے یہ نام بھی اپنے محبوب کے لیے چنا اور کسی کو رکھنے نہیں دیا۔ کسی نبی کو رب نے یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قوم کے نبی، جزیرے کے نبی، کنبے کے نبی، خطے کے نبی، 2 نبی، 3 نبی، باپ نبی، بیٹا نبی، بھائی نبی، آمنہ کے لال آئے وما ارسلناک الا رحمت، کہ آپ کے بعد خاتم النبیین بھی آپ ہیں، رحمت للعالمین بھی آپ ہیں، مشرق کے نبی بھی آپ ہیں، مغرب کے بھی آپ ہیں، شمال و جنوب کے، زمینوں کے آسمانوں۔ کسی نبی نے کہا کہ جنات کا بھی میں نبی ہوں؟ کسی نبی کے بارے میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سورۃ جن ہے پوری قرآن کے اندر، کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، آمنہ کے لال کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں انبیاء کا نبی ہوں، آمنہ کے لال نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں انبیاء کا بھی نبی ہوں۔ میں نے کہا کسی نبی کو اللہ نے یوں نہیں پکارا یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کسی نبی کو رب نے یہ اعزاز دیا ہی نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ کسی نبی کو رب نے یہ اعزاز نہیں دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ کسی نبی کو رب نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ سارے اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کے لیے مخصوص کر کے رکھے ہوئے۔ ساری کائنات محبوب کا نام لینا چھوڑ جائے، رب کہتے ہیں میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ بڑا موضوع رات میں نے 1.25 گھنٹہ وہاں بیان کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، اللہ مدینہ دکھائے گا تو قبر رسول کی زیارت بھی ہو جائے گی۔
ہمیں جو کچھ ملا ہے مدینے سے ملا ہے بھائیو۔ اگر مدینے والے آقا نہ آتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں مانتا ہوں مولا، میں مانتا ہوں واقعی آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ جتوا رہے ہیں احسان، حالانکہ ہمیں احسان جتانا منع ہے۔ میں آپ کی خدمت کروں، مجھے شریعت اور اصول دنیا کے یہ کہتے ہیں کہ جتلانا نہیں ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ رب نے منت لگانے کا احسان جتلا دیا، منت نہیں مانتے ہو کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا، اللہ اکبر، یعنی کوئی اتنی بڑی چیز تو تھی کہ رب کو جتلانی پڑ گئی، ہمیں منع ہے، رب نے جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم مانتے ہیں۔ اگر آمنہ کے لال نہ آتے یقیناً کوئی سورج کا پجاری بیٹھا ہوتا، کوئی پتھر کا پجاری ہوتا، کوئی لات و منات کا پجاری ہوتا، کوئی آگ کا پجاری ہوتا، کوئی ستاروں کا پجاری ہوتا، کوئی گائے کا پجاری ہوتا، کوئی مردوں کا، کوئی زندوں کا، لیکن شکر ادا کرو کہ رب نے اپنا محبوب دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک ہے اللہ، اسی کو مانو، اسی کے آگے جو کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ نے محنت لگائی۔ مدینہ منورہ میں ہمیں جو کچھ ملا مدینے والے آقا اور مدینے میں ملا۔ آدھا قرآن اترا مکہ میں، آدھا اترا مدینے میں، یاد رکھنا، گنتے جانا کہ کیا کیا ہمیں مدینے سے ملا ہے۔ ہماری جان اٹکی پڑی ہے مدینے میں، ہماری آس و امید کی جگہ ہی مدینہ ہے۔ مسلمان جب مدینے جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اتنی سکون بچوں کو ماں کی گود میں نہیں ملتا جتنی مدینے میں جا کے ملتا ہے۔ میں 24 ممالک میں گیا ہوں، ابھی انگلینڈ کا سفر کر کے آیا ہوں، ہانگ کانگ، ساؤتھ افریقہ، فرانس، سوئٹزرلینڈ، کئی عرب و عجم کے ممالک میں میں نے خوبصورت شہر دیکھے، ملک دیکھے۔ میں رب کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں، مدینے جیسا شہر دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ تو ارض المدینہ علی ظہرہا برکات وفی جوفہا رحمات، مدینے کی دھرتی جس کے اوپر برکت ہی برکت، نیچے رحمت ہی رحمت۔ تراب المدینہ شفاء، مدینے کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں میرے رب نے شفا رکھی ہے۔ آدھا قرآن اترا مکہ میں، آدھا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، تحویل قبلہ بھی ہوا مدینے میں، جمعہ کا حکم ملا مدینے میں، عیدین کا حکم ملا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، رمضان کے روزے کا حکم ملا مدینے میں، شراب حرام ہوئی مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بنی مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کعبہ مکے میں ضرور ہے، جنت مدینے میں۔ احد پہاڑ جنت کا، جبل من جبال الجنہ، یحبنا و نحبہم، مدینے میں۔ وادی عقیق جنت کی مدینے میں، خاتون جنت مدینے میں، سید الشباب اہل الجنہ مدینے میں، میرے آقا کی 9 ازواج مدینے میں، 4 بنات مدینے میں، سیدنا ابراہیم مدینے میں، حلیمہ سعدیہ بھی مدینے میں، حضرت عبداللہ بھی مدینے میں، 10,000 میرے آقا کے غلام مدینے میں، خود جنت کے والی آمنہ کے لال بھی مدینے میں۔ پھر میں نے کہا المدینۃ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ مدینہ میں خالی دیوانہ نہیں ہوں، فرشتے بھی دیوانے ہیں مدینے کے، ملائکہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر قیامت تک باری نہیں آتی۔ سلام وہیں سے پڑھ دینا، میں یہاں سے پڑھوں تو پہنچ جاتا ہے میرا درود و سلام، فرشتوں کا نہیں پہنچتا، ان کے تو اللہ نے ہر فاصلے دور کیے ہوئے ہیں، جبرائیل کا ایک پر نیچے تو ایک دوسرا آسمان تک چلا جاتا ہے، 600 پر ہیں، لیکن پھر میں نہیں، مدینے جانا ہے، قبر رسول پہ فرشتے دیوانے لگے کھڑے ہیں مدینے کے۔ امام مالک سے پوچھو نا رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ نہ جوتا پہنا، نہ تھوک ڈالی، نہ پیشاب کیا، کیا حدیث میں لکھا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کسی صحابی کا عمل تھا کہ مدینے میں جوتا نہیں پہننا، تھوک نہیں ڈالنی، پیشاب نہیں کرنا؟ اگر ہوتا حکم، مسجد کا حکم ہے آپ کو کہ جوتا پہن کے نہ آنا کیونکہ یہاں نماز پڑھنی ہے، آپ جوتا اتار کے آئے ہو نا، چاہے جتنی بھی مہنگا ہو، کچی مسجد ہو، جوتا مہنگا ہو، پھر بھی باہر پھینکنا پڑتا ہے، حکم ہے شریعت۔ اگر مدینے کا حکم مل جاتا تو رب کعبہ کی قسم میں ہم جوتے یہیں پھینک کے جاتے، یہیں سے ننگے پاؤں مدینے جاتے، کہیں حکم نہیں۔
لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب کسی کا عمل نہیں ہے تو آپ کیوں جوتا نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا بھی اس بات کو رہنے دو، میں اس لیے نہیں پہنتا، دل میں خیال آتا ہے کہ میں جوتے والا پاؤں وہاں رکھ دوں جہاں آمنہ کے لال کا پاؤں آیا ہو، بے ادبی میں شمار نہ ہو۔ الدین کلہ ادب، سارا دین ادب کا نام۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ پر میں توبہ کرنا، اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے سے پھر ہو جائے گناہ جیسے ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی نا، اللہ نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کوشش کروں گا کبھی بھی تجھے ناراض نہ کروں، اور اپنی اولاد کو کہہ جاؤں گا کہ رب کو ناراض نہ کرنا، منانا بڑا مشکل ہے، 300 سال لگے مجھے رب کو مناتے ہوئے۔ امید ہے کہ میری اولاد آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اللہ نے فرمایا اگر تیری اولاد میری نافرمانی نہیں کرے گی، گناہ نہیں کرے گی، میں اور مخلوق پیدا کر دوں گا جو گناہ بھی کرے گی پھر توبہ بھی کرے گی، میں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے حاملین عرش فرشتوں کو بلایا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ٹھہرے، اور ان سے کہا کہ سنو کہ آدم کی اولاد قیامت تک گناہ کرے گی، اور جب وہ توبہ کرے گی تم نے میرے آگے کیا کہنے؟ اللہ جو توبہ کر رہے نا اس کی قبول کر لے۔ حاملین عرش میری تیری سفارش شروع کر دیں، اللہ قبول کر لیں، آپ کا وعدہ ہے، آپ نے ہماری ڈیوٹی یہی لگائی ہے۔ حاملین عرش سن کے رب کے آگے التجا کر دیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ پھر صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو جائے پھر میں توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر کرو، پھر ہو جائے پھر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس میرا صحابی بندہ توبہ کرنا تو چھوڑ جائے گا، لیکن رب کریم اپنے گناہ گار بندے کو معاف کرنا نہیں چھوڑ۔ یہ ہاتھ ہے نا استنجا کرتے ہیں نا، ہر امیر غریب اپنی غلاظت خود ہوتا ہے، کتنی گندا ہوتا ہے اور کتنی بار گندا ہو چکا ہے، لیکن جب دھو لیتے ہو پانی سے صاف پاک و صاف ہو جاتا ہے نا۔ عبادت میں ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ رکوع میں، سجدے میں، دعا میں، ہر عمل میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس ساتھ کو تو چھوڑو اس سے تو میں استنجا کرتا ہوں، نہیں، عبادت دھل گیا پاک ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم یہ ہاتھ دھلنے سے اتنی پاک و صاف نہیں ہوا جتنی ہم گناہ گار توبہ کے بعد پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہاں سے سمجھا؟ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بس توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ آخری بات ہے توبہ سے ہمیں ملے گا کیا؟ چلو جی، توبہ جو ہم بار بار توبہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں باقاعدہ ایک توبہ کا اہتمام بھی ہوتا ہے، کون سے دن ہوتا ہے؟ ہر مہینے کے آخری ہفتے کو یہاں توبہ کی مجلس لگتی ہے، الحمدللہ، شکر ادا کریں۔ ملے گا کیا توبہ کے بعد؟ فرمایا استغفروا، قرآن کہہ رہے استغفروا، رب رحمان فرما ربکم انہو کان غفارا، سب سے پہلا فائدہ کہ رب تمہیں بخش دے گا۔ دوسرا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے رحمت کی بارش نازل فرمائیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے اوپر اتنی دروازہ کرم کا کھولیں گے کہ تمہارا رزق تم سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا، سنبھالا ہی نہیں جائے گا، حد کنارے سے اللہ آگے کر دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ، رب جس کا مددگار بن جائے، رب وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے دے گا، ہے تو نیک و فرما بردار۔ اور پانچواں فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، قیامت کے دن اسی توبہ کی برکت سے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا، ابھی ہم کریں گے، اللہ ایک فرشتے کو بلاتے ہیں، جاؤ جاؤ یہ دیکھو یہ محمد شاہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کسی کا نام آپ کے نام لے رہا ہوں گا، اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سنو ذرا، اللہ کو تو علم ہے، اللہ تو سن بھی رہے ہیں، سمیع ہے، لیکن پھر بھی فرشتے کو اتار دیں، جاؤ دیکھو یہ بندہ کہہ کیا رہا، اللہ یہ بندہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اچھا میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے، اس کا کوئی رب ہے، اتنی یقین ہے اس کو، دیکھا تو اس نے مجھے نہیں ہے، اللہ اس کو یقین ہے تو ڈرا بیٹھا ہے۔
اسے یقین ہے تو معافی مانگ رہا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ جب یہ معافی کے مانگ رہا ہے تو اسے یقین ہے کہ پھر میرا رب مجھے بخش دیتا ہے۔ اللہ یقین ہے تو معافی مانگ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اس بندے نے یہ گمان رکھا تو گواہ بن جاؤ میں نے اپنے بندے کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیں تمام احباب، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، پروردگار رب نے قبول و مقبول فرما لی ہے، سب کو معاف کر دیا۔ شک نہ کرنا، شک گناہ ہے۔ کتنی فائدہ ہو گیا، آئے تھے رب کو منانے اور رب کو منا لیا، رب راضی ہو گئے۔ سارے گناہ، خالی گناہ معاف نہیں ہوئے، نیکیوں میں بدل گئے وہی گناہ، اور فائدہ۔ البتہ گناہ تو سارے معاف ہو گئے، کوتاہیاں بھی معاف ہو گئی، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، میرے محترم بھائیو، نمازیں معاف نہیں ہوئی، فرائض معاف نہیں ہوئے، روزے معاف نہیں ہوئے، حقوق بھی معاف نہیں ہوئے، زکاتیں بھی معاف نہیں ہوئی۔ نیت فرما لو کہ مولا ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ سارے حقوق ہم خود ادا نہ کر لیں، پھر موت بھی آئے گی تو میرا پروردگار وہ بھی نظر انداز کر کے معاف فرما دیں گے۔ بس جنہوں نے یہ کلمات پڑھے ہیں، بیعت کا ارادہ کر لیا ہے، تو ان کی بیعت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب کی ہو گئی۔ بس جس کی اور بیعت ہے ادھر وہ بھی رہے گی، یہ بھی نسبت آپ کے پاس ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، اللہ کے اکٹھے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی، اللہ آپ کو لے جائے تو مجھے لیے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ، دوسری پڑھنا۔ ایک بزرگ کا مرید ملنے گئے، تم چھوڑتے نہیں تھے، سلام گلے لگائے چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت جی چھوڑیں نہیں، پہلے وعدہ کرو جب تم جنت میں جانے لگو گے مجھے لیے جانا۔ حضرت آپ تو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں چلے گا قیامت کا دن کون اللہ والا ہے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم بن ادم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرا ہمسایہ جنت والا ملا۔ اللہ نے کہا وہ جو موچی بیٹھا ہے نا سامنے آگے جوتیاں گاٹھنے والا، وہ تیرا جنت کا ہمسایہ۔ موچی بادشاہ کے ساتھ، ہاں جی۔ اللہ جس پہ نظر کرم ڈال دے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، اب تسبیحات بھی سن لیں۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی پڑھتے جائیں گے، سارا دن آپ کے الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ درود شریف کیسے فائدے ہیں، وہ مستقل ایک میرا بیان بھی ہے درود شریف کے اوپر، آپ کو کہیں سے نیٹ سے مل جائے گا۔ درود شریف کی آپ جس نیت سے درود شریف پڑھیں گے آپ کو وہی فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے تو یہ آزمایا۔ بیماریاں آپ پڑھیں درود شریف، دعا مانگے بیماری ختم۔ پریشانیاں درود شریف پڑھیں، دعا مانگے پریشانیاں ختم۔ جو چیز مانگیں درود شریف کی، جو درود شریف پڑھتا ہے ہر چیز سے بے نیاز پھرتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب یہی ہوگا، اور جس کے سامنے میرا نام آئے اور اس نے درود نہ پڑھا قیامت کے دن ولا یرا وجہی، میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کیسے ہے حدیث کہ من نسیہ صلاتی، جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، خطا طریق الجنہ، وہ اس نے جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جس نے میرے اوپر درود پڑھنا چھوڑ دیا۔
اس لیے درود شریف پڑھ لیں سر، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آخری گزارش یہ کہ تقوی اختیار کریں، آج کے بعد جھوٹ ختم، جھوٹ عیب، جھوٹ شرمندگی، جھوٹ ندامت، رسوائی، ذلت، لعنت کا توگ جھوٹے کے گلے میں۔ جو نقصان ہوتا ہے دنیا کا ہو جائے، لیکن ایمان جیسی چیز نہ نکلنے دیں، جھوٹ سے نکل جاتا، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو سچے بن کے دکھاؤ۔ عارضی نقصان ہے دنیا کے، ابدی فائدہ ہے آخرت کا، سچ بولیں گے تو۔ اس لیے میرے دوستو، سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، وعدہ کرتے ہیں نا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، ذکر کر لیں۔